السلام علیکم اسٹوڈنٹ، اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی بک کا چیپٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسپلین کر رہی ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چیپٹر تو شروع والے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو تھے 39 افراد جو ہے اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے، یعنی دین اسلام کو قبول کر چکے تھے، اور مکے کے جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ بے چین رہتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ میں جانے کے لیے۔ تو اس وقت جو تھا کافر اس وقت جو تھے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں جانے نہیں دیتے تھے۔ تو ہمارے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بہت ہی رعب و دبدبے والے نوجوان تھے، یعنی بہت غصے والے اور بہت ہی تیز دماغ ان کا تھا، اور وہ بہت ہی جو غصے والے، اور ان کے آگے جیسے کوئی بھی کافر یا کوئی بھی مسلمان ان کے آگے کسی کی بھی زبان نہیں کھلتی تھی، یعنی ان کا اتنا رعب و دبدبہ تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ انہوں نے اللہ پاک سے جو ہے دعا کی کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ اللہ نے قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 40ویں مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا قبول ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی طرف لے گئے اور سب نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کوئی بھی کافر مسلمانوں کو روکنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر اور مسلمانوں میں فرق کر دیا۔ آپ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کافر اور مسلمانوں میں فرق کر دیا، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، یعنی فرق کرنے والا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فاروق کا لقب دیا گیا۔ اچھا، ایک یہاں پہ چھوٹا سا قصہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک یہودی اور مسلمان کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، تو وہ دونوں جو ہے انہوں نے مل کر طے کیا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے۔ اور جب دونوں پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی بات سنتے ہیں، اور چونکہ یہودی کی بات صحیح ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتے ہیں اور مسلمان کے خلاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جو ہے جو مسلمان تھا وہ سچا مسلمان نہیں تھا۔ اس نے یہودی سے کہا کہ میں اب بھی اس مقدمے کا فیصلہ نہیں مانتا، اور میں اس کا فیصلہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواؤں گا۔ وہ دونوں فیصلہ کروانے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ مگر جو مسلمان ہیں یہ اس بات پر خوش ہی نہیں ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سن لی تو اور یہ بھی بتایا کہ وہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سن لی اور مسلمان سے پھر پوچھا کہ کیا یہودی سچ کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، بات تو وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر وہ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور ان کا سر قلم کر دیا، اور کیا فرمایا کہ جو میرے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی عدالت میں اس کا فیصلہ موت ہے۔ یعنی وہ اتنے غصے والے انسان تھے کہ ان کو مسلمان پر اس بات پر غصہ آ گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، تو انہوں نے
اس کا فیصلہ اپنی عدالت میں کیا، موت کا فیصلہ کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی، سر قلم کر دیا، یعنی اس کی گردن اڑا دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت کرنے والے بھی تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی، وہ 10 خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یعنی جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ کیونکہ ایک بار ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ نماز کے درمیان وحی آئی تھی کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں، یعنی قبلہ چینج کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیانی اپنا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف، اپنا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، اور جو پیچھے 10 صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی بنا سوال کیے نماز کے بیچ میں ہی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کیا ویسے انہوں نے بھی پیچھے کر لیا بنا کوئی سوال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے اپنا رخ چینج کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات صحابہ کرام کی بہت پسند آئی، اور وہ ایسے 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا میں ہی جنت میں جانے کی خوشخبری دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں تھا۔ پھر اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 10 سال تک رہی ہے، 10 سالہ حکومت رہی، اور ان کی حکومت جو تھی وہ عدل و انصاف، یعنی انصاف والی تھی، نظم و ضبط والی تھی، یعنی ایک قاعدے قانون والی حکومت تھی۔ اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اسلام بہت سے ملکوں میں پھیلا، اسلام کا پیغام بہت دور دور تک بھی پہنچا، اور مسلمانوں نے بیت المقدس، شام، مصر اور ایران جیسی بڑی بڑی سلطنتیں بھی فتح کیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے مجاہد تھے، یعنی جہاد کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جہاد میں گزرا، مطلب انہوں نے جہاد میں اپنی زندگی کافی حد تک اپنی زندگی جہاد میں گزاری۔ آپ اپنی فوج پر کڑی نظر رکھتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 میل دور نہاوند کے مقام پر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ ایک اور قصہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کی اپنی فوج پر بہت ہی کڑی نظر ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس وقت مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 میل دور نہاوند کے مقام پر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ساریہ جو تھے اس لشکر کے سپہ سالار تھے، یعنی ان کے سپہ سالاری میں وہ لشکر جنگ لڑ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے خطبہ چھوڑ کر اچانک فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو اس وقت جتنے بھی نمازی تھے وہ یہ سن کر حیران ہو گئے، اور کیونکہ حضرت ساریہ اس وقت مدینے سے بہت دور تھے اور وہ جنگ میں تھے، جہاد میں تھے، تو اس وقت تو صحابہ کرام نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر جب نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ حضرت ساریہ کو کیوں پکار رہے تھے، وہ تو نہاوند میں جہاد میں گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے انہیں دیکھا تھا جہاد کرتے ہوئے، اور وہ آگے پیچھے
دونوں طرف سے جو ہے وہ دشمن کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کو پکار کر بتایا کہ پہاڑ کی آڑ میں آ جاؤ۔ تو جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جو ہم میدان جنگ میں ہم نے میدان جنگ میں حضرت عمر کی آواز سنی تھی اور ہم ان کی بات پر عمل کیا، اور اس وجہ سے ہم جو ہے ہاری ہوئی جنگ جو ہے وہ جیت کر آئے۔ یہ پورا قصہ تھا جہاد کے اوپر، یعنی یہ قصے سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جہاد، ان کو جہاد میں جانے کا اور جہاد کرنے کا بڑا ہی شوق تھا، وہ اسلام کے بہت بڑے مجاہد تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بار فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تب ایک کافر ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کر دیا، اور ان زخموں کی وجہ سے محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو 63 سال کی عمر میں یعنی 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی دفنایا گیا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو چیپٹر پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔